نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اتنی مخلوقات میں سے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنا تعارف دیا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کی شناخت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اللہ کی بہت ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت خالق کی پہچان اور اس کا تعارف ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑا احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح رہنمائی کے ساتھ دنیا میں بھیجے جانے کو قرار دیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ تحقیق یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ رسول ہمیں دنیا و آخرت دونوں جہانوں کے مطابق صحیح رہنمائی کرتے ہی اس دنیا سے گزر گئے۔ ہمارا دین ہمیں صرف دنیا کے بارے میں نہیں بلکہ اس کے بعد اگلی زندگی کے بارے میں بھی ساری رہنمائی دیتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مقام اور مراتب تقسیم کر دیے ہیں۔ انبیاء میں سے بھی ایون مہینوں میں، ہفتوں میں، دنوں میں، ان سب کے اندر کچھ ایسی تقسیم ہے جو اللہ رب العزت نے خود اپنی طرف سے کی ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں ہم سب جانتے ہیں کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ایک مہینہ ایسا ہے جس میں رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب کیا کرتے ہیں؟ روزے رکھتے ہیں۔ انبیاء میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں کہ جن کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد اس زمین پر پھیلی۔ تو ہر نبی کے اپنے مراتب ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم آج یہاں جس موضوع پر اکٹھے ہوئے ہیں اس کی طرف دیکھیں تو یہ سفر کے مہینے کے متعلق ہمیں بہت ساری رہنمائی ہمارے دین سے ہی ملتی ہے۔ حرمت والے مہینے، روزوں کا مہینہ، اسی طرح حج کا مہینہ، اسلام ہمیں ہر مہینے کی جو خصوصیات ہیں وہ واضح طور پر ہمیں بتا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا۔ ہم نے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے، رات بھی اور دن بھی۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی نشانی کو روشن بنایا، یعنی رات میں اندھیرا ہوتا ہے اور دن میں کیا ہوتا ہے؟ سورج کا نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان سکو۔ گویا دن کا نکلنا، سورج کا طلوع ہونا یا پھر غروب ہونا، رات کا چھا جانا، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی ان سب کا کام اللہ ہی کی بڑائی بیان کرنا ہے، اللہ کے حکم پر تابع فرمان رہنا ہے، کیونکہ انہی سے ہی پھر مل کر دن
دنوں سے ہفتے، ہفتوں سے مہینے اور سال بنتے ہیں۔ تو یہ سال اور مہینے یہ وہ زمانہ ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث قدسی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول اللہ عز و جل فرماتے ہیں ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، یعنی دن رات سورج چاند کا نکلنا آنا جانا انہی سے دن بنتا ہے، رات بنتی ہے، پھر یہ دن رات کیا ہے ہفتے اور ہفتوں سے مہینوں میں بدلتے ہیں، پھر وہ مہینے سال، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ پچھلا زمانہ، یہ زمانہ، وہ گزرا ہوا زمانہ۔ تو حدیث قدسی کے الفاظ میں کیا ملتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں۔ مراد کیا ہے کہ میرے ہاتھ میں سارے کام ہیں، میں دن اور رات کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ اقلب اللیل والنہار، یعنی اگر کوئی کسی سورج کے چڑھنے کو، کسی سورج کے ڈھلنے کو برا کہتا ہے یا منحوس سمجھتا ہے یا بدشگون سمجھتا ہے تو ان کو پھیرنے والا تو میں ہوں۔ اقلب اللیل والنہار۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ چاند کی بدلتی ہوئی حالتوں کی وجہ سے ہی جو عربی مہینے ہیں یا جو قمری کیلنڈر ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ لوگوں اور حج کے لیے اوقات بتانے کا ذریعہ ہے۔ یعنی یہ چاند اور سورج کا جو کیلنڈر ہے یہ ایسا کیلنڈر ہے جو عالمی کیلنڈر ہے، جو پوری دنیا استعمال کر سکتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے یہ اہتمام کر دیا ہے کہ وہ آسانی سے تاریخوں کا تعین کر سکے، ڈیٹس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج محرم کی کیا تاریخ ہے۔ اسی طرح چاند بھی اللہ کے مقرر کردہ ضابطے کا پابند ہے، اس کے لیے بھی گھٹنے بڑھنے سے نہ تو اس کے بس میں ہے کہ وہ کسی کی قسمت پر کوئی اثر کرے، نہ کسی کا نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی کا بھلا کرنا اس کے ہاتھ میں ہے، اور نہ ہی کسی خاص مہینے کا چاند نظر آنے سے کسی نحوست کی ابتدا ہوتی۔ یعنی سفر کے بارے میں ہمارے ہاں جو بدشگونیاں پائی جاتی ہیں انسان کی خوش قسمتی اور بدقسمتی کا انحصار سورج چاند ستاروں کی گردش پر نہیں ہے، پھر کس پہ ہے؟ اسلام ہمیں ساری رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ پھر کس پہ ہے؟ بلکہ انسان کے اپنے عمل پر ہے، کیونکہ ان کی تخلیق کا مقصد کیا تھا کہ سالوں کا حساب کیا جائے۔ یعنی سورج اور چاند کی تخلیق کا مقصد قسمت بانٹنا نہیں ہے، کیا مقصد ہے؟ کہ سالوں کا حساب ہو اور عبادت کے اوقات معلوم کرنے میں آسانی ہو۔ ہم کہتے ہیں نا حج کا مہینہ شروع ہو گیا، ایک چاند نظر آتا ہے تو اگلے دن ہم روزے کی عبادت کرتے ہیں، ایک چاند نظر آتا ہے تو ہم محرم کے روزے رکھتے ہیں، ان کی نیت کر لیتے ہیں۔ تو گویا یہ چاند اور سورج کا نکلنا یہ عبادت کے اوقات بتانے کے لیے ہے، نہ کہ کسی کی قسمت بنانے یا بگاڑنے کے لیے ہے۔ یہ مہینوں کی جو تعداد ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہے جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ چنانچہ قمری کیلنڈر ہو، شمسی ہو یا بکرمی ہو، کہیں محرم اور سفر ہے تو کہیں جنوری فروری ہے یا پھر کہیں اور کوئی مہینوں کے نام ہے، بہرحال لیکن سب کی تعداد 12 ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ سفر وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ کوئی خاص عبادت نہیں کی، نہ ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے آپ نے خبردار کیا۔ توہمات اور شگون جو اس ماہ سے جتنے بھی منسوب کیے گئے ہیں قرآن و حدیث سے ہمیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ملتی۔ عربوں کے ہاں اس مہینے سے متعلق جو غلط تصورات پائے جاتے تھے ان کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب حرمت کی وجہ سے، وہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان کی وجہ سے
3 ماہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں جنگ و جدل کیا کرتے تھے، اور ان محرم حرمت والے مہینوں کی وجہ سے وہ جنگ و جدل سے باز رہتے تھے ان 3 ماہ میں، اور انتظار کرتے رہتے تھے کہ یہ پابندیاں ختم ہوں تو پھر نکلیں اور لوٹ مار کریں۔ لہٰذا سفر شروع ہوتے ہی وہ واپس اپنی روٹین پر آتے، لوٹ مار شروع کرتے، اور قتل و غارت شروع ہو جاتا تو ان کے گھر خالی رہ جاتے۔ اس بیک گراؤنڈ سے یہ محاورہ عرب میں رواج پایا کہ سفر المکان، یعنی مکان خالی ہو گیا۔ ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں سفر یا صفر کس کو بولتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ زیرو مین نتھنگ، صفر جو ہے وہ خالی ہے۔ عربی میں کہتے ہیں بیتن صفر من المتاع، گھر سامان سے خالی ہو گیا۔ تو گویا جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا یہ حرمت والے 3 مہینوں کے ادب کو ختم کرتے اور جنگ کے لیے گھروں سے نکل جاتے اور گھر بار کو خالی کر کے قتل و غارت شروع کر دیتے۔ ایک بہت ہی اچھے ہسٹوریکل ہیں، اوتھینٹک، وہ اپنی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے المشہور فی اسماء الایام والشہور۔ اس میں لکھتے ہیں کہ عربوں نے جب دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں، گھر برباد اور خالی ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ شگون لے لیا کہ یہ مہینے ہمارے لیے منحوس ہیں، یعنی یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ ہمارے لیے منحوس ہے، اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور نہ کیا، نہ ہی اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا، نہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدال سے خود کو باز رکھا، بلکہ اس مہینے کو ہی منحوس قرار دے دیا۔ جبکہ نحوست کے بارے میں، بدشگونی کے بارے میں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا، اور کہا جائے گا پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ یہ آیت ہمیں 2 طرح کے سبق دیتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر انسان کی بدشگونی اس کے اپنے گلے میں لٹکی ہوئی ہے، اس کے اپنے ہی اعمال ہیں جو اس کے ساتھ اچھا یا برا کرتے ہیں۔ اور دوسرا کیا کہ انسان یہ یاد رکھے کہ کوئی دوسرا اس کی خرابی کا ذمہ دار نہیں، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی غلط کر رہا ہوتا ہے اور ہم اپنی غلطی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کی غلطی سے، اس نے بھی تو کیا، اس نے کہا، اور ہم جو کر رہے ہوتے ہیں ہم اس وجہ سے خود کو لاجک دے دیتے ہیں کیونکہ اس نے کیا تو میں نے کیا۔ یہاں سورج، چاند، ستارے، ساری چیزیں تو کجا دور ہیں، کسی اور کے اعمال کو بھی ذمہ دار نہیں بنایا گیا کہ ہم اپنی خرابی کو کسی اور کے اعمال سے ڈیفینڈ کریں، کہ ہماری جو بدشگونی ہے وہ کسی اور کی وجہ سے ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق اس کے اپنے عمل سے ہے، جبکہ عموماً وہ یہ سمجھتا ہے کہ نحوست کہیں باہر سے آتی ہے، چنانچہ وہ کبھی کسی انسان کو، کبھی کسی جانور کو، کبھی کسی عدد کو، کبھی کسی مہینے کو منحوس قرار دینے لگتا ہے۔ عربی میں نحوست کے لیے، ہمارے ہاں جو اردو میں ہم بولتے ہیں نا بدشگونی، عربی میں اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے طیارہ، طیارہ۔ اگر ہم ریسرچ بیسڈ کانسیپٹس کو دیکھنا چاہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو طیرن، یہ جو لفظ ہے طیارہ، یہ طیرن سے نکلا ہے، پرندہ، برڈ، اس کو آپ برڈ بولتے ہیں، پرندہ۔ اس کے معنی کیا ہے؟ پرندے کے۔ عرب چونکہ پرندے کو اڑانے سے فعال لیتے تھے، اس لیے طائر بدفعلی کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ جسے آپ کہتے ہیں برا شگون، بیڈ اومن۔
اسلام میں یاد رکھیے کوئی دن، کوئی جگہ، کوئی انسان منحوس نہیں، کیونکہ اللہ نے یہ دنیا اس ڈھب پہ بنائی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو کسی کی خرابی سے دور رکھنا چاہیں تو اللہ آپ کو بچا لے گا، وہ آپ پر ظلم نہیں کرے گا، کسی اور کی خرابی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہی بات قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ مختلف آزمائشوں کا سبب بن جاتا ہے انسان کا اکثر اوقات یہ طرز عمل یا پھر اس کا یہ رویہ یا اخلاق، کہ جب وہ دوسرے کے کسی عمل کو اپنی کسی غلطی کی وجہ بنا رہا ہوتا ہے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی برائی تمہیں پہنچے تو وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تو بہرحال انسان کا بھلا ہی چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں اچھے برے کی تمیز اور صحیح غلط کی روشنی دکھا دی ہے۔ ایسا شخص جو برا شگون لیتا رہا، اسے پتہ نہیں تھا کہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سفر کے مہینے کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یا بعض اوقات کچھ جانور آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ کے میڈیا پہ بھی ایون کچھ سائن بتائے جاتے ہیں، کچھ جانوروں کی آوازیں اور ان کی ساؤنڈ بیک گراؤنڈ میں کہ وہ ڈراؤنی سی، اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا رہا پھر وہ کیا کرے؟ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ وہ بدشگونی کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا من ردتہ الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا تو اس نے شرک کیا۔ مثلا آپ کسی کام کے لیے نکلے اور آپ کی کسی شخص پہ نظر پڑی اور آپ نے کہا کہ ہائے میں نے آج صبح صبح کس کا منہ دیکھ لیا۔ ایسا جملہ سننے کو ملتا ہے کہ نہیں؟ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ اس کام سے رک گئے، یا پھر آپ نے سوچا کہ آج تو بس کام خراب ہی ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقد اشرک، بس تحقیق ایسے شخص نے شرک کیا۔ کیوں؟ یہ شرک کہاں سے بن جاتا ہے؟ یہ اس طرح سے بنتا ہے کہ آپ نے اس شخص کو وہ قوت دی جو صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کی یہ قوت ہے کہ وہ کسی کام کو کرا دے یا پھر روک دے۔ کسی انسان، کسی جانور، کسی شخص، کسی سورج، چاند، مہینے، دن، سال کے اوقات نہیں کہ وہ آپ کو کسی کام سے روکے، آپ کا کوئی کام بگاڑے، آپ کا کوئی کام خراب کرے۔ فی عنقہ ہی، اپنی گردن میں لٹکے ہوئے، ایسا گردن کی بات ہی کیوں کی؟ کیونکہ یہ دماغ، یہ خیالات، یہ سوچیں، یہ گمان، یہی آپ کو کسی کام میں روک رہے ہوتے ہیں، تصورات قائم کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو رکاوٹیں تو ہم نے اپنے گلے میں لٹکائی ہوئی ہیں، باہر سے کہیں سے بھی نہیں آ سکتی۔ آپ نے مزید فرمایا قالوا یا رسول اللہ ما کفارۃ ذالک، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ مثلا سفر کے مہینے میں تو ہم شادیاں نہیں کرتے تھے، کیونکہ بڑے کہتے تھے کہ یہ مہینہ تو بھاری ہوتا ہے اور اس میں تو نہیں۔ کتنی کامن بات ہے یہ، ہے کہ نہیں؟ کیا سفر کا مہینہ یہ قوت اور طاقت رکھتا ہے کہ وہ کسی کی شادی خراب کر سکے؟ نعوذ باللہ من ذالک، لا الہ الا اللہ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کیا کہتے ہیں؟ بتائیے اس کا کیا مطلب؟ اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے تو بڑا ہے، پھر وہ سب سے بڑا ہے، پھر کوئی اس کے مقابل نہیں کہ اللہ کسی کام کو کامیاب کرنا چاہے اور کوئی اور اس کی مخلوق کوئی بھی ادر اس کو خراب کر دے۔
کیا ایسا ممکن ہے؟ تو آپ سے پوچھا گیا کہ پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ قال ان يقول احدهم اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك۔ آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ کہے اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ اگر ہمارا معاملہ خراب ہو گیا تو ہمیں فلاں بھلائی نہیں ملے گی، یا اچھا ہو گیا تو جلدی مل جائے گی۔ نہیں، بولیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہم، بولیے لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں۔ آپ کسی کا بھلا چاہیں، آپ کوئی بھلائی کرنا چاہیں، کوئی شخص نہ ہونے دے، ایسا ممکن نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ آپ اچھا بننا چاہیں، کوئی آپ کو خراب کر دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ کو صرف اپنا آپ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ تیری فعل کے سوا کوئی فعل نہیں، یعنی تو اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ہی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ مثلا آپ دیکھیے ایک شخص گھر سے نکلا، راستے میں بھی وہ روڈ پہ ہی آیا تو آگے سے کوئی بلی آ گئی، کالی بلی آ گئی، اس نے اسے منحوس سمجھا، گاڑی موڑی، واپس گھر چلا گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ وہ کالی بلی شاید اتنی طاقت رکھتی ہے کہ جو ٹارگٹ وہ لے کے گھر سے نکلا تھا وہ ٹھیک پورا نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، کیونکہ بلی سامنے آ گئی، جبکہ سارے کاموں کو کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ بظاہر ایک معمولی سی بات ہے، مگر یاد رکھیے یہ شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ سارے نفع و نقصان کا مالک اکیلا اللہ رب العزت، تنہا وہی مالک، کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی کام خراب ہو جاتا ہے اور شیطان ہمارے دل میں کیا، دماغ میں کیا بات ڈالتا ہے، کیا سجاتا ہے؟ یہ ساری خرابی فلاں شخص کی وجہ سے، وہ فلاں بیٹا بات کر رہا تھا، وہ فلاں بیٹا یہ کر رہا تھا، وہ فلاں صبح مجھے نظر آیا تھا۔ پھر اسی طرح سے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دیکھیں کہ آپ کی ارد گرد اگر آپ غور کریں گے تو غیر محسوس طریقے سے یہ شرک ہے جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں آیا ہے۔ مثلاً اگر ہاتھ میں کھجلی ہو تو کیا کہا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، پڑھیے نعوذ باللہ، لا الہ الا اللہ۔ رازق کون ہے؟ رازق کون ہے؟ اچھا، اگر آنکھ پھڑکے تو کیا ہوتا ہے؟ کوا بولے اللہ اکبر۔ یعنی یہ سارے کام ہم نے کن سے جوڑ دیے ہیں؟ کس طرح خاموشی سے چھوٹی چھوٹی چیزیں انسانی عقائد کے اندر در آتی ہیں اگر بنیاد علم نہ ہو۔ خاندانی رسم و رواج، آبائی تصورات، آباء و اجداد کا دین، سنی سنائی باتیں، یہ نتیجے لاتی ہیں۔ اسی طرح رنگوں سے بھی بدشگونی لینا ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ مثلا کسی خوشی کے موقع پہ اگر کوئی سیاہ رنگ پہن لے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سارے کلرز کس کے ہیں؟ سارے رنگ کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ نے جب یہ رنگ دنیا میں بھیجے تو کسی نبی کی زبان سے فرمایا کہ یہ رنگ خوشی کا ہے اور یہ غمی کا ہے؟ نہیں۔ ہم وفات کے موقع پر اللہ کے حکم سے جو رنگ استعمال کرتے ہیں، سفید رنگ، کیا وہی عبادات کے لیے پسند کیا گیا؟ جمعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے، عیدین پہ اختیار کیا،
آپ کا پسندیدہ ترین رنگ وہی تھا، مردوں کے لیے آپ نے وہ رنگ پسند کیا۔ پھر اسی طرح سے کوئی کلر اس لیے چوز نہ کرنا کہ یہ کسی ایسی جگہ کا ہے، جبکہ اس کے بارے میں قرآن و حدیث سے ہمیں کوئی دلیل، کوئی کسی صحابی کا کوئی قول کچھ نہیں ملتا کہ جو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے تھے، اتباع کرنے والے تھے، آپ کی دین کی پیروی کرنے والے تھے، انہوں نے بھی یہ احتیاطیں کی کہ نہیں، اور جو کرنے کے کام ہے وہ پھر ہم سے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ سارے وسوسے اور توہمات جن کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ شیطان انسان کو شرک میں مبتلا کرنے کے لیے اور اس کے اعمال ضائع کرنے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ ہمارے دین نے علم کے حصول کو اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں دی ہے؟ وحی کی شروعات، بالکل شروعات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حصول ہر مسلمان پر کیا ہے؟ واجب ہے، سنی سنائی باتیں دین نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ دین سے نہیں ٹکراتی اور قرآن و سنت سے ان کی بنیاد ہے تو بے شک اس کو ضرور اپنایا جائے۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ یقین، توکل، اعتماد، اپنے رب پہ بھروسہ، ایسا ہے کہ نہیں؟ جس پہ کسی بھی ریلیشن شپ میں جب اعتماد نہ رہے تو باقی کچھ رہتا ہے؟ بندے اور اللہ کے تعلق میں جب توکل نہ رہے، جب اعتماد نہ رہے، اور یہ بدشگونیاں اور توہمات صحیح اسی جگہ پہ آ کے چوٹ لگاتی ہیں۔ جب آپ کسی ایسے وہم کا شکار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ آپ کا یقین اپنے رب سے کھو جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، بدشگونی شرک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بدشگونی شرک ہے 3 بار فرمایا، ثلاثا 3 مرتبہ، وما منا الا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتے ہیں۔ انسان کسی وہم کا شکار ہو بھی جائے تو فوراً کیا کہے؟ نہیں، میرا توکل تو اللہ رب العزت کی ذات پر ہے۔ یاد رکھیے قرآن پاک میں جتنی بھی گزری ہوئی قوموں کا ذکر ہوا اور واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے عبرت کے لیے، ان کی کہانیاں ہمارے سامنے رکھی، ان میں سے موسٹ فیمس ہے بنی اسرائیل، اہل کتاب۔ اور اہل کتاب کا جب ایمان خراب ہوا تھا، جب وہ دین کی اصل تعلیمات سے دور ہوئے تھے تو وہ بھی شگون لینے لگے تھے۔ اس کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ جبت بے حقیقت، بے اصل، بے فائدہ چیز کو کہتے ہیں۔ اسی طرح شگون کی بھی کوئی اصل اور بنیاد اور کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اسلام میں ایسی تمام چیزیں جبت کے تحت آتی ہیں جس میں کہانت ہے، فال ہے، جیسے فال گیری ہے، شگون لینا، توہمات، اور ان سب سے منع کیا گیا۔ کسی چھوٹی سی تکلیف یا طبیعت کی خرابی پر دوسروں کو الزام دینا، لوگوں کے ساتھ باہمی تعلقات خراب ہونے پر اپنی غلطی اور اپنی کوتاہی کا جائزہ لینے کے بجائے یہ خیال کرنا کہ فلاں نے جادو کر دیا، یا فلاں کی نظر لگ گئی، یا فلاں کا حسد کھا گیا، جبکہ اپنے ذاتی معاملات کو نہ دیکھنا۔ بہرحال کسی بھی غیر معمولی صورتحال میں ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اذکار اور دعائیں پڑھائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ہے مرض کا لگ جانا، نحوست، الو اور صفر کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا چیزیں؟ آپ نے 4 چیزیں بتائیں، لا عدوى ولا طیرہ ولا ہام ولا سفر۔ آپ نے کیا فرمایا؟
مرض کا لگ جانا یعنی کسی کی وجہ سے کوئی مرض لگ گیا، جیسے فار ایگزامپل کوئی ڈیزیز جی وائرل ہے یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ نحوست، الو کا بولنا، یہ بھی سنتے ہیں نا، الو کا بولنا نحوست ہے۔ اور سفر کا مہینہ، سفر کا مہینہ آپ نے فرمایا کچھ نہیں ہے، اور جزامی سے اس طرح بچو جس طرح تم شیر سے بچتے ہو، کیئر کرو۔ آپ عمومی طور پہ بھی دیکھیں کوئی بھی بیماری جتنی بھی پھیلی ہو، وہ جس کو لگنی ہوتی ہے لگتی ہے، اور جس کو لگنی نہیں ہوتی اس کو نہیں لگتی، چاہے کتنی وائرل کیوں نہ ہو۔ اور پھر آپ نے جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا عدوى ولا سفر ولا غولا، مرض کا لگ جانا یا پھر سفر کا مہینہ اور بھوت پریت کچھ نہیں ہے، یعنی ہر چیز کو اس چیز سے نہ جوڑا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے، کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ الو کا نکلنا کچھ ہے، نہ کسی ستارے کی کوئی تاثیر ہے، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ یہ جو ستاروں کی بات ہوئی، بعض تاریخوں کو منحوس سمجھنا یا پھر ستاروں سے زندگی کے حال معلوم کرنا یا ہاتھ کی لکیروں سے زندگی کے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ مہینہ کیسا گزرے گا، آنے والا سال کیسا ہوگا، یہ سب، یہ پامسٹ بولتے تھے، یہ سب اسی میں شامل ہے۔ یہ سب شرک کے مقام تک لے جاتا ہے، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ حضرت زید بن خالد سے روایت ہے کہ آپ نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی، اور یہ واقعہ بارش کے بعد کا ہے جو رات کو ہوئی تھی، یعنی رات میں بارش ہوئی اور صبح فجر کی جماعت آپ نے کرائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ کچھ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے تھے، جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی، بس وہ تو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، اور وہ ستاروں کا کفر کرنے والے ہیں، اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، اس ستارے پر ایمان لایا اور اس نے میرے ساتھ کفر کیا۔ گویا ستاروں کو اپنی خوش قسمتی یا بد قسمتی کی علامت سمجھنا انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے اپنے آپ کو دیکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اللہ تو ہمیں ہر طرح کی شرک سے محفوظ رکھ، شرک اصغر سے بھی اور شرک اکبر سے بھی، اس شرک سے بھی جو ہمیں پتہ ہے اور اس سے بھی لما لا اعلم جو میں جانتی ہی نہیں ہوں۔ جیسے مثلا آپ سوچ رہے ہوں گے یہ چھوٹی چھوٹی 2-4 ایگزامپلز ہم نے لی جیسے ہاتھ میں کھجلی یا اس طرح کی، تو آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کا یہ مطلب بھی ہے، یہاں تک بھی جاتا ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھ، کیونکہ شرک کیسی بیماری ہے، جو شخص شرک پہ مر گیا اس کے لیے آپ دعا بھی نہیں کر سکتے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، اے نبی کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی برائی کوئی بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، وہی ہمارا مولا ہے، ہوا مولانا، وہی ہمارا ولی ہے، کارساز ہے، مولا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بس چاہیے کہ ایمان والوں کو تو بس اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا مَا أَصْحَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، بہت ہی خوبصورت بات۔ آپ نے فرمایا جو مصیبت تم کو پہنچی وہ تم سے ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو ٹل گئی وہ تم پر آ ہی نہیں سکتی تھی۔ کتنا خوبصورت عقیدہ ہے، کتنی بہترین بات ہے، کتنا پیس ہے۔ یہی سوچ انسان کو ہر حال میں مطمئن رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ہر نماز کے بعد اس عقیدے کو دہرانے اور یاد رکھنے اور دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے ہمیں نماز کی بعد کی دعاؤں میں ایک دعا سکھائی ہے، پڑھیے ذرا۔ اللہم لا مانع
لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللہم لا مانع لما أعطيت. اللہ کوئی روکنے والا نہیں اگر تو دینا چاہے. ولا معطی لما منعت, کوئی دینے والا نہیں اگر تو روک دے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد, اور کسی مالدار کو اس کی دولت بھی فائدہ نہیں دے سکتی تیرے مقابلے میں. کیونکہ بات ہم انسانوں کو بظاہر ایسا لگتا ہے نا کہ مال و دولت ایسی چیز ہے جو فائدہ یا نقصان کچھ پہنچا سکتی ہے. تو ہر نماز کے بعد, ہر فرض کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے, اور ساتھ ہی انہوں نے مسنون اذکار میں ہمیں بھی پڑھنے کا حکم دیا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری اعمال کی, عقیدے کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف کرے, اور ہمیں علم نافع دے, اور اس پر عمل کی توفیق دے, اور کمیوں کوتاہیوں والی جو کوششیں ہیں ان کو قبول کرے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا رب. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ ہم سب اپنی ساری غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں. اللہ ہم جانے انجانے میں کی گئی ساری غلطیوں کو مانتے ہیں, تو ہماری ساری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے. اللہ یہ جو کچھ بھی تو نے نوازا, یہ موقع جو تو نے دیا, یہ آج تکمیل تک جو تو لے کے آیا, یہ سراسر تیری توفیق, تیری دی ہوئی عنایت, تیری دی ہوئی صحت, وقت اور عافیت کے نتیجے میں. اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول کرنا اور اس کو ہمارے حق میں حجت بنانا, اور اللہ اس میں جس کا جو اور جتنا حصہ ہے اللہ تو کمیوں کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہوئے اس کو قبول کر لینا. اللہ ہم کمزور ہیں اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں. اللہ ہم گناہ گار ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اللہ ہم کمیوں کوتاہیوں والے ہیں, ہماری ساری کوششیں کمیوں کوتاہیوں والی ہیں. اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہوئے تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اللہ تو اس عمل کو قبول کر لینا اور بہترین طریقے پر قبول کرنا. اللہ تو ہمیں اور اچھی طریقے سجھا, اور اچھے وسائل دے. اللہ اور ہمت اور توفیق اور صحت دے. اللہ یہ سب لوگ جو تیرے کام سے جڑے ہیں یہ سب کمزور ہیں, اپنی انسانی بشری کمزوریوں کے ساتھ تیری راہ پر چل رہے ہیں. اللہ جو کہ سراسر تیری توفیق سے ہے. اللہم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللہ تو ہم سے اپنی خدمت لیتا رہے اور ہمیں کسی اور سے تبدیل نہ کرنا. اللہ تو ہمیں توفیق دینا کہ ہم جڑے رہیں اور موت تک اس کام کو کرنے کے لیے اللہ خلوص دل سے اللہ ہم توفیق مانگتے ہیں. اللہم اخلصنا لوجہک الکریم. اللہ ہماری ساری کوششوں کو اپنے وجہ کے لیے خالص کر لے, اور اللہ جو کوشش اور محنت کی کرنے والوں نے اور کروانے والوں نے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اللہ جن بچیوں نے کی اور جنہوں نے یہ قرآن پاک مکمل کیا, اللہ ان سب کو ان کے والدین اور آباء کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا اجر ان کے والدین, ان کے آباء و اجداد کو ان کی قبروں میں ٹھنڈی ہوا کی صورت میں دے. اللہ ان کے درجات بلند کرنا, اللہ ان کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر کرنا, اللہ ان کی قبور کو ٹھنڈا کرنا, اللہ ان کو عافیت دینا, اور یہ ان کی نسلیں اور ان کی آگی نسلیں اللہ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوں. اللہ یہ کمی کوتاہی والی کوششیں ہیں تیری بارگاہ میں ہیں. اللہ ہم انسان کمزوریوں کے ساتھ اور اتار چڑھاؤ کے ساتھ تیری راہ پہ چلنے کی کوشش میں ہے. اللہ تو اسے قبول کرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ ہماری ان کوششوں کو شیطان کے شر سے,
انسانوں کی شر سے، اللہ من الجنت والناس، انسانوں اور جنوں کی شر سے اللہ تو محفوظ کرنا۔ اللہ ہم تیری ہی بارگاہ میں صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہوئے دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم الف بین قلوبنا، اللہم الف بین قلوبنا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، واصلح ذات بیننا، واہدنا سبل السلام، واہدنا سبل السلام، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کرنا، ہمیں عقیدے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے لے جانا، اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا، اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو راضی نہ ہو جائے، اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو راضی نہ ہو جائے، اللہ سب مسلمانوں کے دل آپس میں جوڑ دے، اللہ سب مسلمانوں کو ایک دوسرے سے محبت اور عافیت اور عصمت کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، اللہ ہمارے دلوں کو دھو دے، اللہم اصلح لنا ذاتنا، اصلح لنا بیننا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ یہ جتنے ہاتھ تیرے آگے اٹھے ہیں ان کے دلوں میں جو نیک خواہشات اور دعائیں ہیں اللہ میں نہیں جانتی، تیرے آگے سب کے دل کھلے ہیں، اللہ جو نیک خواہشات ہیں اللہ قبول کر لینا، جو کوئی پریشانیاں ہیں یا بیماریاں ہیں یا اللہ کوئی دکھ اور تکلیفیں ہیں، اللہ تو قادر ہے، قادر مطلق ہے، اللہ تو معجزوں کا مالک ہے، تو ان سب کی پریشانیوں کو دھو دے اور اللہ ان کو صحت والی ایسی نیکیوں والی زندگی عطا کر، عافیت والی کہ اللہ ہم سب دین کی خدمت میں تیرے لیے آخر دم تک لگے رہیں اور ہماری نیتیں تیرے لیے خالص ہوں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہمارے گھروں اور ہمارے دلوں میں سکون دے دے، اللہ ہماری اولادوں کی طرف سے ہمارے دل ٹھنڈے رکھ، اللہ ہمارے شریک حیات کی طرف سے ہمارے دل ٹھنڈے رکھ، اللہ اس دین کو ہماری سب سے بڑی فکر بنا دے، اللہ ہم نے اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے اس دین کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين يا رب العالمين۔ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔